دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں تاکہ حضرت انسان ان مخلوقات سے مستفید ہو اور مالک الملک کا مشہور ہو۔ اب جب کہ حضرت انسان دنیا میں جلوہ افروز ہوا اور عالم ناپائید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا کر انعام اور اکرام کا مستحق ہوا، تو ارحم الراحمین نے اس مادی جہان فانی کی لذتوں کے مقابلے میں اس انسان کے لیے اس سے اعلیٰ پیمانے پر دل بہلانے والی مخلوق پیدا فرمائی تاکہ دنیا کی نشیب و فراز کو عبور کرتا ہوا تھکا ہارا بندہ جس نے رب العالمین کی خواہش پر اپنی خواہشات کو قربان کیا، دنیا کے کونے کونے میں دین کی سربلندی اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دے کر مارا پھرتا رہا، ایسے محنت کش وفادار بندے کے لیے اس کے اعمال کے بدلے میں خالق الارض و سما نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کو دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ فوراً دور ہو جائے گی، مصائب عالم، غم و پریشانیوں، دکھ درد، فاقے اور بلائیں بھول جائے گا۔ وہ مخلوق جس کی قرآن میں حور کے الفاظ میں تعریف بیان کی گئی ہے، نوجوان، نوخیز، حسین و جمیل، گورے رنگ کی سیاہ، بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبے لمبے بالوں والی، انار کی طرح ابھری ہوئی چھاتیوں والی، نگاہیں نیچے رکھنے والی، شوخ نظر، خوش وضع، من پسند، معاشقہ انداز پیار کرنے والی، مشک، کافور اور زعفران سے پیدا ہونے والی، خاوندوں سے عشق و محبت کرنے والی، جب یہ تھکاوٹ سے چور دین کے خاطر درد درد کی ٹھوکریں کھانے والا آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو 40 سال تک لب و رخسار کے نظارے کرتا رہے گا، نہ آنکھ سیر ہوگی نہ دل اکتائے گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہادی الرواح ہنروں کے اوصاف اور حسن الجمال اور خوبیوں کو ان الفاظ میں جمع کر کے ایک تعارفی خاکہ یوں تحریر کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ ابھرے ہوئے پستانوں والی ہم عمر ایسی ہوں گی کہ ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی چل رہا ہوگا، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخسار اور انار کی طرح ان کے پستان اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکتے دانت ہوں گے اور ان کی کمروں میں باریکی ہوگی، ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے، جب وہ مسکرائیں گی تو اس کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی، جب وہ اپنے محبوب کے سامنے آئیں گی تو وہ دو روشنیوں کے آمنے سامنے ہونے کی حالت کے بارے میں جو تم کہنا چاہو کہہ لو، یعنی اس حالت کا کیا ہی کہنا، اور جب وہ اس سے باتیں کریں گی تو دو محبوبوں کے درمیان بات چیت کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، اور اگر وہ اس سے بغل گیر ہوں گی تو دو لچکدار ٹہنیوں جیسے جسموں کے معانقے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ وہ آدمی اس عورت کے رخساروں کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے جس کی چمک واضح ہو، اور وہ آدمی اس عورت کی پنڈلی کا گودا اس کی گوشت کے اندر دیکھے گا، اس کو نہ اس کی جلد چھپائے گی اور نہ اس کی ہڈی اور نہ اس کے کپڑوں کے جوڑے۔ اگر وہ عورت دنیا کی جانب جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے اور مخلوق کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تسبیح پکارنے لگیں، اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح مان پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مان پڑ جاتی ہے، اور سطح عرضی پر موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے وصال ہوگا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ حسن و جمال میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور مدت کا گزرنا اس کی محبت اور وصال کو زیادہ کرے گا۔ وہ حمل اور ولادت اور حیض و نفاس سے پاک ہوگا، اور ناک کے سینڈ اور تھوک اور پیشاب پیخانہ اور ہر قسم کے میل کچیل سے صاف ستھری ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کے حسن و جمال میں کمی آئے گی، اور نہ اس کی وصال کی خوشبو اکتاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خاوند تک محدود رکھے گی اور اس کے سوا کسی کی جانب
نظر نہ اٹھائے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا، کیونکہ وہ عورت اس کی آرزوؤں اور چاہت کی انتہا ہوگی۔ اگر وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو خوش کرے گی، اگر وہ اسے حکم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، بس اس کے ساتھ انتہائی آرزو اور امان میں ہوگی۔ اس کے ساتھ مزید یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ جب کبھی وہ اس کی طرف دیکھے گا وہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گی، اور جب کبھی اسے بات کرے گا تو اس کا کانوں میں موتیوں کی لڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی بھر دے گی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو محل اور بالا خانوں کو نور سے بھر دے گی۔ اگر تو اس کے عمر کے متعلق پوچھے تو وہ ہم عمر اور شباب کی عمر کے درمیان میں ہوگی، اور تو اس کے حسن کے متعلق پوچھے تو کیا تو نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ اگر تو اس کی آنکھوں کے متعلق پوچھے گا تو صاف سفید میں اور خوبصورت سیاہی میں خوبصورت حور ہوگی۔ اگر تو اس کے قدم کے متعلق پوچھے گا تو کیا تو نے لچکدار خوبصورت ٹہنیوں کو دیکھا ہے؟ اور اگر تو اس کے پستانوں کے ابھار کے متعلق پوچھے گا تو وہ ابھرے ہوئے پستانوں والی ہوگی، اس کے پستانوں کا ابھار انار کی طرح ہوگا۔ اور اگر اس کی رنگت کے متعلق پوچھے گا تو وہ گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ اگر تو اس کے اچھے اخلاق کے متعلق پوچھے تو وہ خیرات احسان ہے جن میں ظاہری اور باطنی حسن جمع کر دیا جائے گا، بس وہ دلوں کی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر تو خاوندوں کے ساتھ ان کا حسن معاشرت اور وہاں جو لذت ہوگی اس کے متعلق پوچھے تو وہ بہت ہنسنے والی خاوندوں کے ازدواجی تعلقات میں اس سے نرمی کی وجہ سے پیار دلانے والی ہوں گی جو روح کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ بس تیرا کیا خیال ہے اس عورت کے متعلق جس کے ہنسنے سے جنت روشن ہو جائے، اور جب وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تو پکار اٹھے گا کہ سورج اپنے آسمان کے برجوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے خاوندوں کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا کیا ہی نظارہ ہوگا، اور اگر وہ اس کے گلے لگے تو اس معانقے کا اور پہلو میں لگنے کا کیا ہی لذت ہوگی۔